السلام علیکم. سی ای او کلب پاکستان کی طرف سے میں ہوں میمونہ نسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز نثار صاحب. ہی از پریزیڈنٹ آف سی ای او کلب اینڈ لائف کوچ. آج ہم لوگ موجود ہیں کیفے خودی میں جو کہ سی ای او کلب پاکستان کا ایک انیشیٹو ہے. اٹ از لوکیٹڈ ان مینجمنٹ ہاؤس جو کہ پاکستان کا نمبر 1 ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. آج کا ہمارا سیشن ہم جو ورلڈ بیسٹ بکس ہوتی ہیں ان کے ہم ریویوز لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہماری طرف سے ملتی رہے. ہم اس بک سے ریلیٹڈ سر سے کویشچنس پوچھیں گے اور وہ ہمیں آج کل کانٹیکسٹ میں اس کے ریویو دیں گے کس طرح یہ بک ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. کتاب کا نام ہے اکیگائی اور اس کو لکھا ہے ہیکٹر گارسیا اینڈ فرانسس ملر. سر کی طرف ہم چلتے ہیں اور سر سے سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر آپ نے یہ کتاب کیوں چنی اور کس طرح یہ ہمارے لیے لمبی اور اچھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کیا اس میں سبق مل سکتے ہیں. اوور ٹو یو سر. پہلے تو میمونہ بہت شکریہ آپ کا فار دس گریس اینڈ فار دس رسپیکٹ. اور یہ کتاب جو ہے نا میں سمجھتا ہوں سننے والے اور جو دیکھنے والے کے لیے پہلی بات یہ کہ جو کتاب اکیگائی اگر اس کا لفظ کے اندر ہی اس کی سارا سیکرٹ چھپا ہوا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف اکیگائی. اکیگائی بیسیکلی ایک جاپنیز ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایکی کا مطلب ہے لائف اور گائے کا مطلب ہوتا ہے ریزن. یعنی کہ زندگی ایک ایسی زندگی جس کے اندر ایک پرپز ہو. یعنی کہ لائف آف پرپز آف لائف از فائنڈنگ دا پرپز آف لائف. تو زندگی کا جو مقصد ہے ایک کتاب اس میں ایک کتاب لکھی گئی تھی وکٹر فرینکل نے جو کہ ایک آسٹرین ایک سائیکیٹرسٹ تھا جرمنی کے اندر. اس کے جب سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ جو نازی کیمپس میں اس کو جب رکھا ہوا تھا تو اس نے یہ کتاب پتوں پہ لکھی تھی. اس کا نام تھا مین سرچ آف فار میننگس. یعنی کہ زندگی کے اندر جب بہت زیادہ ڈپریشن آ جاتا ہے, جب بہت برے حالات ہوتے ہیں, جیسے کووڈ آیا اور کووڈ میں لوگ ٹوٹل ایک بڑے اسٹریس میں انگزائٹی میں چلے گئے, ڈپریشن میں چلے گئے, تو وہ کہتا ہے کہ جب بہت زیادہ اسٹریس انگزائٹی ہو جائے زندگی میں تو جب آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد ڈسکور کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو آپ اس انگزائٹی سے باہر آ جاتے ہیں. تو اس نے ملینز آف لوگوں کا جو ٹریٹمنٹ کیا, سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کیا, اور اس کتاب سے کیا. جب میں نے یہ کتاب پڑھی اکیگائی کی جو کہ ایک ان کا ایک جاپان کا ایک ولیج ہے اوکیناوا کے نام سے نا, تو وہ ایک اوکیناوا ایک ولیج ہے جس کے اندر وہ ایک ہر بندہ آلموسٹ چند ایکسیپشن چھوڑ کے 100 سال کی زندگی ہے. مطلب یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہاں کے ریزیڈنٹس آف دس ولیج جو ایک جاپان کا ہے, وہاں لوگ 100 سال کی زندگی گزارتے ہیں. اور زندگی میں یہ نہیں کہ لمبی عمریں ہوتے ہیں, بٹ دے لیو وتھ ہیپینیس. ان کی زندگی میں ایک خوشیاں ہوتی ہیں اور زندگی کے اندر نہ وہاں بیماریاں ہوتی ہیں, نہ وہاں کوئی ڈاکٹر کا وجود ہے, نہ وہاں جم بنے ہوئے ہیں کہ لوگ جم جاتے ہیں. یہی وہ چیز آج ہم آپ سے شیئر کریں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا ٹل اینڈ. تو دس از دا میننگ آف اکیگائی مین کہ لائف آف پرپز, لائف آف میننگس, لائف آف ریزن. کہ جب آپ صبح اٹھیں, اگر آپ اٹھتے وقت اگر آپ کو کوئی ڈنڈے سے اٹھایا جائے یا آپ کو کوئی ریزن اٹھائے, وائی اٹھائے کہ وائی یو شوڈ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ, تو اٹ مینس یو فاؤنڈ یور اکیگائی. سو سر ہمیں کون سے ایسے رولس فالو کرنے چاہیے اس بک کے اکارڈنگ کہ ہم لوگ جو ہے وہ لمبی اور ہنسی خوشی زندگی ان جاپانیز کی طرح گزار سکیں؟ کیونکہ آبویسلی اگر دیکھا جائے تو اپیرنٹلی تو سب خوش ہیں لیکن انٹرنلی کوئی خوش نہیں ہے. بڑی بات کی آپ نے. آج کل یہی ہوتا ہے کہ لوگ نا ایک فیک دنیا میں آ گئے ہیں. ابھی اس کے اندر 10 اس کے چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں میں ایک کوئک ریویو دوں گا اس کی جو چیپٹر وائز جو اس کی جو بکس کی جو ریویو اپنا سمری ہے, اور اس کو اپنی اس لائف میں کانٹیکسٹ میں اس کو کنٹیکسچوائلائز کروں گا تاکہ لوگ اپنے ہر بندہ اپنا دیکھے, بلکہ جتنے بھی سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں کہ کیا ہم سب نے اپنا اکیگائی ڈسکور کر لیا. آپ کا اکیگائی کیا ہے, آپ کا اکیگائی کیا ہے؟ یہی ایک آج کا ایک سیشن ہے کہ ہم اس سیشن میں اپنا اکیگائی کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. تو نمبر 1 سب سے پہلے ہے کہ فائنڈ یور اکیگائی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا اکیگائی کا مطلب آپ نے اپنا مقصد ڈسکور کرنا ہے. اس کے لیے وہ جو رائٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 4-5 بیسک چیزیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اپنا اکیگائی ڈسکور کر لیا. میں کیونکہ کتاب کو 250-300 صفحوں کی بکس ہے تو میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں. نمبر 1 اگر آپ کو ایک شناخت ہو کہ یہ بندے نے اپنا اکیگائی ڈسکور کیا ہے, اس کی نشانیاں کیا ہیں اس بندے کی. پہلا وہ بندہ ہوتا ہے who loves his work, جو بندہ اپنے کام سے محبت کرتا ہے, پہلا اس کا نشانی.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے زندگی میں اتنی سرکاری نوکری کی 18-20 سال, 99% لوگوں کو میں نے اپنے دفتر میں اپنے آفیسز میں روتے دیکھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں یہ بننا چاہتا تھا, نہیں بن سکا, ماں باپ کی حالات نہیں وجہ سے آج میں مطلب انگزائٹی میں زندگی گزار دی ساری. ٹھیک ہے نا جی, میں سول سروس میں رہا, پھر میں بینک میں رہا, نیشنل بینک میں رہا, اسٹیٹ بینک میں رہا, تو میں وہاں لوگوں کو ہر بندے کو بیماری دیکھا. 40 کے بعد تو ہر بندے کو کوئی بلڈ پریشر ہے, اور اچانک رات کو اچانک پتہ چلا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. اور مزے کی بات ہے, ایکیگائی کے جو گاؤں ہے وہ اوکیناوا, اس کے اندر دنیا میں لیسٹ کارڈیو ایشوز ہیں, یعنی کہ کارڈیو ویسکولر جو پرابلمز ہوتے ہیں, جو ہارٹ اٹیکس ہیں, بہت کم ہے ہی نہیں, 0% -0.0% ایشوز ہیں ہارٹ کے. اور بتائیں نا جم ہے وہاں, یہ نہیں کہ لوگ جم جاتے ہیں وہاں. تو پہلا کیا جی کہ جو بندہ اپنے کام سے محبت کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہی نوز ہز جاب, جو بھی کام کرتا ہے اسے کام آتا ہے. نمبر 3, اکیگائی کی نشانی تیسری جو ہوتی ہے, جو بندے ڈسکور کر لیتے ہیں کہ ہی از نون فار ہز ورک. میں نے کہ ایک بندہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اس گاؤں کے اندر, ایک بندہ موچی ہے, ایک بندہ اگر کوئی باربر ہے, تو سارے اس کو جانتے ہیں کہ اس کو یہ پروفیشن ہے اس کا. آپ کانسیپٹ کریں, یہ ہمارے وہی ولیجز کا کانسیپٹ ہے, ہمارے اپنے, ہمارے نانا دادا, میں بچپن میں جایا کرتا تھا, تو میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اکیگائی کو نئی چیز نہیں ہے. ہمارے بزرگ بھی زندگی ایسے گزار کے گئے تھے, لیکن یہ جو ماڈرن زمانے کے جو ماڈرن لائف سٹائل ہے نا, اس نے ہمارے اکیگائی چھین لیا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اکیگائی ہمارے, میں نے نانا کے ساتھ زندگی گزاری ہے بچپن, ان کی گود میں, ان کے ساتھ میں ان کی زمینوں پہ جایا کرتا تھا. ان کے پاس ایک ریزن تھی, صبح اٹھ کے جاتے تھے, آج پہلیوں کو پانی لگانا ہے, آج میں نے کٹنگ کرنی ہے, آج میں نے یہ فصل تیار ہوگی, اس کو میں نے منڈی لے کے جانا ہے, آج میں نے اس کا بھاؤ یہ لینا ہے, آج بارش ہونے والی ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے. تو یہ ان کے پاس ایک ڈیلی ایک پرپز ہوتا تھا, ڈیلی ایک ریزن ٹو گیٹ اپ تھی. چوتھی چیز وہ کہتا ہے بڑی مزے کی, کہ یو مسٹ آلسو بی پیڈ فار دا ورک یو ڈو. کہتا ہے کہ آپ نے اپنا پیشن اور اپنا پروفیشن کو کمبائن کرنا ہے. کیا بولا؟ پیشن اور پروفیشن کو کمبائن کرنا ہے, اور ود دا مارکیٹ اپرچونیٹیز اینڈ یو آر پراپرلی پیڈ فار دیز یور ورک. کہ جب یہ چار چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, میں نے اس کو سمو کر یہ پیشن, یہ پروفیشن, یا مشن کی جو بات کرتے ہیں اکیگائی میں, ان کو میں نے اکٹھا کر کے اس کا نام رکھ دیا PMS. اب آپ پوچھیں PMS کیا ہے؟ PMS کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خوش قسمت دن ہوتا ہے جب آپ کو اپنی پرسنل مشن سٹیٹمنٹ ڈسکور ہو جاتی ہے کہ آپ دنیا میں اس کام کے لیے پیدا ہوئے تھے. یہ وہ میسلو کی تھیوری کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا, اس کی ہیرارکی آف نیڈس, جس کے اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی سوشل نیڈس ہیں, آپ کی بایولوجیکل نیڈس ہیں, پھر آپ کی سیلف اسٹیم ہے, اور اینڈ پہ آپ کی ایک سیلف ایکچولائزیشن ہے. جب آدمی سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج پہ آ جاتا ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ یو آر ڈوئنگ وٹ یو آر میڈ فار, یعنی کہ آپ زندگی میں وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے بنے تھے. یعنی کہ پنجابی میں کہتے ہیں جس کنویں کی مٹی تھی ادھر ہی جا کے لگ گئی. یعنی کہ آپ کا جو DNA ہے, آپ کے اندر جو اللہ نے جو ٹیلنٹ رکھا تھا, اس ٹیلنٹ کو آپ نے ڈسکور کر کے اس کی راہ میں اپنا کام شروع کر دیا. مثال ایک پینٹر تھا, اس نے پینٹر ہی بننا ہے, اس کا اکیگائی پینٹنگ ہے. ایک بندے کے اندر ایک رائٹر ہے, ایک ناولسٹ ہے, جس نے ہیری پوٹر لکھا, اس کا زندگی کا فلسفہ تھا کہ میں نے لکھنے ہیں, یہ ناول لکھنے ہیں. اس کے 50 جگہ پہ اس کا ناول کسی نے نہیں خریدا, لیکن وہ باز نہیں آئی, شی ڈڈنٹ گیو اپ. اور آج وہ دنیا کی ریچسٹ وومن ہے, اس کے ہیری پوٹر اس کی اتنی رائلٹی ملتی ہے اس کو, بیکاز اس کو اکیگائی مل گیا. اکیگائی کا سادہ لفظوں میں ہے یو فائنڈ یور وائی. کیا بولتے ہیں؟ وائی. جس بندے کو اپنی زندگی میں, یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے, جس بندے کو اپنی زندگی میں وائی مل جائے کہ وائی ہی از آن دس پلانٹ, یہ دنیا میں کیا کرنے آیا ہے, تو پھر ہاؤ از ویری ایزی. نازیہ یہ آپ کے لیے سنیں, ہاؤ پارٹ ایزی. لوگ ہاؤ میں پھنس جاتے ہیں, دیٹ از اے پرابلم. یہ کیسے آئے گا, یہ گاڑی کہاں سے آئے گی, یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے, وہ ہاؤ کے پارٹ میں کھو جاتے ہیں. اگر ان کا وائی اسٹرانگ ہے تو پھر ہاؤ ختم ہو جائے گا. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بغیر مقصد کے پیدا کیے گئے ہو. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے. میں اکیگائی کا یہ قرآن سے ایک آیت کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں. کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ ڈو یو سینڈ پرپز لیس, یعنی کہ تمہیں بغیر مقصد کے بھیجا گیا ہے؟ نو. آپ کو پتہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, جب طور پہ جاتے تھے, تو طور پہ جا کے آپ نے ایک سوال پوچھا, یا اللہ آج سے میں نے سے سوال پوچھنا ہے, پھر پوچھو.
کہ مجھے یہ بتائیے اللہ کہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی؟ ساری کائنات سمجھ آتی ہے، سورج چاند ستارے، چھپکلی کا کو مجھے یہ تو بڑی کراہت ہوتی ہے دیکھ کے، چھپکلی کا کوئی مقصد نہیں سمجھ آیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ تھوڑی دیر تیرے مارے آنے سے پہلے چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ اگر موسیٰ نہ ہو تیرے پاس تو کائنات میں کوئی فرق پڑے گا؟ تو دیر از سم ریزن۔ یہ پورا ایکو سسٹم ہم نے چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھا تھا، یہ پوری یونیورس جو ہے نا یہ ایکو سسٹم ہے، یہ جو زمین کے اوپر پلانٹ ہے ایک ایکو سسٹم ہے، یہ سارا ہر بندہ دوسرے بندے کا دارو ہے، ہر بندہ دوسرے بندے پہ، یہ پورا نظام کائنات جو ہے، یہ سورج کی روشنی نہ نکلے تو یہ پتے درخت، یہ پھول، یہ چاند ستاروں کا پورا ایک ایکو سسٹم ہے۔ آپ کبھی سمندر پہ جائیں، ایکو سسٹم دیکھیں، آپ کا جو چاند کی جو چاندنی ہوتی ہے، پانی اس وقت جب سمندر پہ آپ کبھی گئے ہو تو سمندر کے پانی کی لہریں بے قابو ہو رہی ہوتی ہیں، میں کہ یہ کیا کہتے ہیں چاند، میں کہ چاند تو 5 لاکھ کتنے ملین کلومیٹر دور ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، دے ہیو اے کنیکشن، یہ پانی کا سورج، یہ چاند کا، یہ پانی کا جو مد و جزر ہوتا ہے، یہ ٹائڈس آتی ہیں، یہ اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ہر چیز پوری یونیورس کی کیا ہے؟ کنیکٹڈ ہے، انٹیگریٹڈ ہے۔ اگر آپ اسے آئسولیشن میں چلے جائیں گے یو ول بی فنشڈ۔ تو یہ پہلا پرنسپل تھا کہ فائنڈ یور ایکیگائی۔ سیکنڈ کہتا ہے کہ ٹیک اٹ سلو۔ سیکنڈ اس کا جو پریمیسس ہے آف دس بک ایکیگائی کے اندر کہتے ہیں کہ زندگی میں سلو از فاسٹ۔ آج کا زمانہ کیا ہے جی؟ فاسٹ اینڈ فاسٹ، بھاگو بھاگو بھاگو۔ اور آج کل دیکھا جائے تو ہر بندہ بھاگ رہا ہے، کوئی روٹی کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے تو کوئی روٹی ہضم کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ کیا بولا جی؟ کوئی روٹی کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی ہضم کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور سپیڈ ہے، اور کہتے ہیں مرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی بات کرو۔ اور مجھے کسی ایک میرے آفس میں کسی بندے نے مجھے بتایا، سر جب آپ کو وائس میسیج آئے نا آپ ذرا سپیڈ کر دیا کریں 1.5 1.2۔ میں کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے فیچر نہیں پتا تھا۔ وہ کہتے جلدی جلدی بات ختم ہو، پھر میں کہا بات سمجھ نہ آئے۔ اور بھائی تو کیا کہتا ہے؟ لیس از مور۔ کیا بولتے ہیں؟ لیس از مور۔ دو کیا ہے جی؟ سلو از فاسٹ۔ یہ نیو منترا ہے کہ زندگی کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر کے اصولوں کے ساتھ گزاریں۔ اگر ایک انسان نے ایک 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا ہے، یا ایک درخت نے یا ایک فصل نے اتنے عرصے بعد پکنا ہے، تو آپ اس کو کیمیکل ڈال کے یا کوئی جلدی جلدی ڈال کے اس کے اندر کوئی خوراکیں کھلائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ان نیچرل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، کیونکہ ٹیکنالوجی نے جو ہمیں ٹائم دیا بچایا، ٹیکنالوجی نے دیکھو جی ہمیں ٹائم بچایا نا، سپیڈ بڑھی، لیکن اس ٹائم کو ہم نے مزید اپنے آپ کو لائف کو الجھ دیا، رادر دین کہ ہم وہ ٹائم بچا کر ہم نیچر کے ساتھ دوستی کرتے۔ تیسری چیز ہے جی ڈو ناٹ فل یور اسٹمک۔ یہ تیسرا اس کا پریمیسس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اوکیناوا کی جو ڈائٹ ہے وہ بڑی مزے کی ہے۔ ہارا ہاچی اس کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ 80% جو ہوتے ہیں نا، وہ جو ڈائٹ جو اپنا جو کھاتے ہیں وہ 5 چیزوں پہ مشتمل ہے، جہاں ویجیٹیبلز ہیں، یہ فروٹس ہیں، اور 80% اپنے اسٹمک کو فل کرتے ہیں، 20% کیا رکھتے ہیں؟ ایمپٹی۔ اچھا میں نے کہا یہ تو ہماری حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل بھی تھا کہ وہ بھی کہتے تھے کہ یار کھانے کو نا کچھ آپ ہلکا کو جب پیٹ بھرنے سے پہلے ختم کر دیا کرو۔ جو میں حیران ہو رہا تھا کہ یار ایکیگائی اتنی دنیا کی ملینز بک بچ گئی، یہ تو لائف آف دا پروفٹ ہے۔ اگر آپ ان کی لائف کو دیکھیں وہ لگتا ہے کہ ریئل ایکیگائی والی زندگی گزاری انہوں نے، کہ اپنی ڈائٹ کو انہوں نے بڑا کیا کیا جی اور کنٹرول رکھا۔ اور اس میں ایک مزے کی بات ہے کہ اس پورے ایکیگائی کے اس اوکیناوا کے جو ویلیج ہے اس کے اندر کوئی شوگر ہے ہی نہیں، چینی ہے ہی نہیں، کوئی چینی کھاتا ہی نہیں، نہیں وہ میٹھا کہتے ہیں، وہ جو نیچرل جو سویٹ ہوتا ہے نا فروٹس کا، گلوکوز ہوتا ہے یا فروٹوز ہوتا ہے، وہ اس کا یہاں پہ گنے کا جو رس ہوتا ہے، اچھا اس کو وہ یوز کرتے ہیں۔ ادروائز ان کے اندر تو وہ چینی والا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک وائٹ ایک پوائزن ہے، دس از اے وائٹ پوائزن، ایم رائٹ جی، جو چینی جو ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، میں تھوڑا اسپیڈ کرتا ہوں۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے سراؤنڈ یور سیلف وتھ گڈ فرینڈس۔ ایکیگائی کا کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا خوشیوں کا تعلق آپ کے دوستوں کے ساتھ، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں، آج آپ کے ایک فیس بک پہ 5000 دوست ہیں نا، مر جائے نا تو 5 بھی نہیں آئیں گے، 5 بھی نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ دوستی ختم ہو گئی ہے۔ اشفاق صاحب ہمارے جو ناولسٹ تھے، ڈراماٹسٹ، وہ کہا کرتے تھے ہر شخص کو اس کندھے کی تلاش ہے جس پہ وہ سر رکھ کے رو سکے۔ کیا بولا؟ ہر شخص کو اس کندھے کی تلاش ہے جس پر وہ سر رکھ کے رو سکے۔ اب وہ کندھا نہیں ملتا، لوگ ڈرتے ہیں۔ اتنے لوگ آپ کو، اگر آپ کسی کو اپنا درد یا کسی کو دکھ بتا دیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے شارک کیا کہ بلڈ نہ پھینک دیا۔ کیا بولا؟ اپنی کو کمزوری بتا دیں تو شارک کیا کہ بلڈ پھینک دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود سمیل کرتے، آپ اپنا اس کا لقمہ بن جائیں گے۔
آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا یہ آج کل ہر بندہ جو ہوتا ہے نا دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ. آگے چلتے ہیں. اسمائل ایک اس کا جو 5واں اس کا پریمیسس ہے وہ کیا ہے جی کتاب کا اسمائل. اسمائل کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مسکراہٹ ہے نا جی وہ جو اکیگائے کا جو گاؤں ہے ٹھیک ہے وہ جو اوکیناوا وہاں ہر بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اور ان کا ماننا ہے یہ بلکہ ریسرچ ہے یہ کہتی ہے جب ہم مسکراتے ہیں تو ہمارے 16 مسلس یہ جو فیس کے نا یہ چیکس کے یوز ہوتے ہیں. جب ہم فراؤننگ میں ہوتے ہیں اینگر میں ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارے 116 مسلس یوز ہوتے ہیں. ہماری ساری انرجی ہمارے مسلس جو ٹینس ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ کوئی نہ سارا دن صرف غصہ ہی کرتا رہے کڑتا ہی رہے اس کی لگے گا اینڈ پہ تھک ٹوٹ گیا لیکن اس کی انرجی ختم ہو گئی. اس کا وجہ کیا ہے کہ اس کی مسلس اس کی انرجی کھا گئی. تو یہ اسمائل. اور پتہ ہے ہیپینس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے گاڑی چلاتے ہیں کبھی چلائی ڈرائیو آپ نے گاڑی ڈرائیو کی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاڑی ہوتی ہے وہ سپیڈ ہوتی ہے کہ کلومیٹر کتنے کلومیٹر ہے جی موٹر پہ جی 120 کلومیٹر جا رہے ہیں جی گاڑی تو 120 کلومیٹر پر آور کی رفتار ہوتی ہے. تو میرے استاد نے بتایا تھا زندگی کی جو گاڑی ہے نا جی میٹافوریکلی اسپیکنگ زندگی کی جو گاڑی ہے وہ بھی ایسی ہے جیسے موٹر پہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چل رہی ہے اس طرح زندگی کی گاڑی میں 1 گھنٹے میں آپ نے کتنی دفعہ اسمائلس دی پر آور اسمائلس ٹھیک ہے اسمائلس پر آور از اکول ٹو یور ہیپینس. ہیپینس کا فارمولا کیا جی کہ آپ نے 1 گھنٹے میں اپنی کتنی دفعہ اپنے چیکس کے ساتھ اپنے گلو کیا. اور آپ کو پتہ ہے گدھے میں اور انسان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ گدھے میں اور انسان میں بنیادی فرق مسکرانے کا ہے. کبھی گدھے کو مسکراتے دیکھا؟ کہتے اگر گدھا مسکرانے لگ جائے تو سمجھے وہ انسان بن گیا اور اگر انسان نہ مسکرائے تو سمجھے وہ گدھا بن گیا. یہ مشتاق یوسفی نے کہا تھا یہ میں نے نہیں کہا تھا. آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد ریکنیکٹ ود دا نیچر یہ اس کا 6واں پریمیسس ہے. اب یہ نیچر ہے یہ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں کیفے خودی میں یہاں سارے پودے پھول اور یہ بیسیکلی کہتے ہیں نیچر از اے ہیلر. وہاں اکیگائے کے اندر اس کے اندر نا اوکیناوا کے اندر نازیہ ہر بندے کے گھر کے اندر ایک کچن گارڈن ہے. آپ کے گھر میں ہے؟ نو 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 نو. کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی وہ گارڈننگ کرتا ہے. کہتے ہیں جو گارڈننگ ہے نا سب سے بڑا اسٹریس اینڈ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن ریلیور ہے. یس کیونکہ آپ جب گارڈننگ کرتے ہیں نا جب پودوں کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہیں اقبال کا ایک شعر ہے یہاں بڑا میرا فیورٹ یاد آ گیا مجھے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو تو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. یعنی کہ آپ اسے باتیں کرو ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کیونکہ ہم کیفے خودی میں ہیں تو خودی کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے. تو کہتے ہیں نیچر جو ہے نا یہ سب سے اور جب سے یہ میکینیکل دور میں آپ کو پتہ ہے ہائیسٹ جو سوئسائڈ ہوتی ہیں جو یورپ میں ہوتی ہیں اس کی نمبر 1 ریزن کیا ہے؟ ہائیسٹ جو سوئسائڈ ہوتی ہیں نمبر 1 ریزن جو ہے ان کا ڈپریشن جو ہوتا ہے وہاں سورج کی روشنی نہیں نکلتی. بالکل وہاں ایک ہیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی لائٹ نہیں ہوتی. اور جو آپ دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے یا کمروں میں اپنے ڈرائنگ روموں میں اپنے بیڈ رومس میں تو وہ جو لائٹ ہوتی ہے نا جو ان نیچرل ہے جو کہ یہ جو بلبوں کی لائٹ ہوتی ہے یہ ڈپریشن کریٹ کرتی ہے. سردیوں میں سے یہ آپ سورج کی اگر روشنی کا کر بیٹھیں گے نا یہ آپ کو کلینیز کرتی ہے. یعنی کہ آپ کو اندر سے آپ کی لائٹ جو ہوتی ہے نا نیچرل جو لائٹ ہے سورج کی یہ آپ کو کلین کرتی ہے. آپ کو دماغ کے اندر آپ کی نیگیٹو تھاٹس آپ کو صفائی کرتی ہے. تو ہیلر ہے یہ نیچر کے ساتھ دوستی کریں. اور اس کے بعد 7واں ہے جی گیو تھینکس شکر گزار بنے. کیا بولے جی شکر گزاری. کہتے ہیں یہ اتنی بڑا طاقت ہے نا کہ ہم شکر گزاری کی جو ہوتی ہے نا عادت کہتے ہیں 25% آپ کی زندگی کی جو لائف ہے نا جی وہ بڑھ جاتی ہے. شکر کو ہر بندہ شکر گزار کرتا ہے صبح سے شام تک. آپ جاپانیوں کو دیکھو کہ ویسے ایسے شکریہ اگر ان کو کوئی چائے پلا دیں یا ان کو کوئی چیز آفر کر دیں تو وہ ایسے وہ شکریہ ہوتے ہیں تھینک یو. اور ہماری پاکستانیوں کا پرابلم ہے کہ اتنی بڑی ایگوز آگے آتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم ہمارے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایگوز اور ہمارے اسٹمکس میں دے اتنے بڑے ہو گئے ہیں ہم کسی کو گلے بھی نہیں لگا سکتے. بالکل کیا بولا جی ہم کسی کو گلے بھی نہیں لگا سکتے. 9 ہے جی سیکنڈ لاسٹ ہے جی لیو ان دا مومنٹس. کیا بولا جی لیو ان دا مومنٹ کہ وہ اکیگائے کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے موجودہ لمحے میں زندہ رہیں. دیر از نو اینی پاسٹ دیر از نو اینی فیوچر. زمانے کی یہ گردش جاویدانہ حقیقت ایک تو باقی فسانہ. کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا فقط امروز ہے تیرا زمانہ. امروز کہتے ہیں آج کو.
فردا کہتے ہیں, گزرے ہوئے کو دوش کہتے ہیں, جو آگے مستقبل میں جو آنا ہے. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے نا جی, اس کو کہتے ہیں جو اکی گائے کی جو لوگ ہوتے ہیں اس کو فلو اسٹیٹ کہتے ہیں. اکی اس کو اوکیناوا اسٹیٹ کہتے ہیں, فلو اسٹیٹ. فلو اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے جب کہ آپ کا مائنڈ, آپ کی باڈی, آپ کی سول اور آپ کے جو جذبات ایموشنز دے آر ان دا سیم ڈائریکشن. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کو پرابلم کہ ہم سب کا آج کل لیٹسٹ ہمارا بیٹھے ادھر ہوئے ہیں, دماغ کہیں اور ہے اور دل کہیں اور دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ ہاں یا پھر وہ لاکر میں پڑا ہوا ہے. نیشنل بینک ہے نا, اس کی چابی کھو گئی ہے. کئیوں کا دل نہیں ہوتا, وہ کئیوں کے دل کی جگہ پتھر بھی ہوتا ہے. تو وہ جو فلو ہے نا جی وہ بڑا ضروری ہے جی. تو فلو کے بغیر آپ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے. اور ایک اور بھی فلو کا مطلب کیا ہے, آپ نے گارڈننگ کی, آپ کو شوق کیا, آپ کا ہابی کیا ہے, اگر آپ پینٹنگ ہابی یا آپ پیٹس آپ کے ہابی ہیں, آپ پیٹس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے نا, کام کر رہے ہوں گے باتیں, یو ول لوز دا ٹائم اینڈ اسپیس کا جو کانسیپٹ ہے ختم ہو جائے. آپ اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ 4 گھنٹے بعد بھی آپ کو ہلانا پڑتا ہے, بھائی 4 گھنٹے گزر گئے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک فلو کے ساتھ جو ہے نا, اس کے اپوزٹ جو نیا آج کا یہ موبائل بیماری آ گئی ہے, 4 گھنٹے موبائل میں نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, بیماریاں دیکھ رہے ہیں, تو وہ ایک وہ کہتے ہیں یہ ان ایکٹیو ہے, کیونکہ ساری فلاسفی کی کہے کی وہ ایکٹیو لائف اسٹائل بھی ہے. کیا بولا؟ ایکٹیو لائف اسٹائل. وہ جم کیوں نہیں ہے وہاں, بتایا کیوں؟ کہ ان کا جو باڈی مائنڈ کی جو موشن ہے, صبح دوپہر شام وہ گارڈننگ کر رہے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ان کو وہ ضرورت نہیں رہتی جم جانے کی. جم تو ایک آرٹیفیشیل چیز ہے کہ آپ پورا دن بیٹھے رہے ایک اور 1 گھنٹے کے لیے آپ اپنا باڈی کو کرتے ہیں. نہیں, آپ کی باڈی 24, آپ کی باڈی بنی نہیں ہے اس کام کے لیے. آپ کی باڈی بنی کام ورک کرنے کے لیے. اور ایک جو ہمارا جو اینشنٹ جو مائنڈ ہے, یہ ہماری جو باڈی ہے, وہ 12 کلومیٹر ڈیلی واک کرنے کے لیے بنی ہے. ہمارا باڈی کی جو کیا بولا, 12 کلومیٹر ڈیلی واک کرنے کے لیے. اگر آپ 12 کلومیٹر ڈیلی نہیں چلتے, صبح دوپہر شام 24 گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں, یا کم از کم 12 گھنٹے, تو 12 کلومیٹر کا اگر آپ کا ڈیلی ایکٹیویٹی موومنٹ نہیں ہے, ہماری باڈی کا اسٹرکچر ہی ایسے ہے. اس لیے تو وہ لوگ فزیکلی اور کتنے اسٹرانگ ہوتے تھے, اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ 1 کلومیٹر نہیں چلتے, اور یہ آرٹیفیشیل ان آرگینک وہ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں. لاسٹ میں جی میں اس کے اوپر یہ فلو آ گیا جی, بایولوجیکل انرجی ہوتی ہے. لاسٹ میں کہتے ہیں نیور ریٹائر, دس از دا لاسٹ پارٹ. کہتے ہیں جی نیور ریٹائر, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ جو ریٹائرمنٹ مطلب ایک ہماری اسپیسیفائڈ ایج ہوتی ہے 60 کے بعد جی ہمارے. بڑا صحیح بات بولی. میں جب نوکری کر رہا تھا ایک نیشنل بینک کی, اسٹیٹ بینک کی, تو وہاں لوگ نا ویٹ کر رہے تھے, ہائے ہم ریٹائر کب ہوں گے, ہمیں پیسے ملیں گے, ہم چھوٹا سا کوئی بچی کی شادی کریں گے یا گھر بنائیں گے. تو میں دیکھتا تھا, ذرا سنیے گا غور سے, میں دیکھتا تھا کہ جو بندے 60 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, چاہے وہ فوجی ہیں, چاہے وہ سرکاری ملازم ہیں یا کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ ہیں, 80% لوگ آفٹر 5 years آف ریٹائرمنٹ دے ڈائی. کیوں؟ ان کے پاس ایک گائے نہیں ہے, ان کے پاس ریزن ٹو لیو نہیں ہے. صبح پہلے اٹھتے تھے, ٹائی لگاتے تھے, شیو کر کے بندہ آفس جاتا ہے. اب بندہ گھر میں بیٹھے گا تو کیا ہوگا, بیگم کے جاؤ دہی لے کے آؤ, جو سبزی لے کے آؤ, جو یوں کہے گا یار میرے کی گائے ختم ہو گیا, میرا تو اب یہی رہ گیا. نازیہ, لوگ اس لیے بیمار ہوئے مر جاتے ہیں. اور خواتین آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ لمبی عمر پاتی ہیں, ان کے پاس ایک ہی گائے ہے, ان کے بچے ہیں, ان کے پوتے پوتی ہیں, اس کے اندر ایسے ہی انوالو ہو جاتی ہیں. بچے تو ماں کے ہوتے ہیں. تو ویری سمپل, ان کے ایک ہی گائے نہیں ختم ہوتا. یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا سیکرٹ ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں اور عورتیں نہیں مرتی, ایک ہی گائے کی وجہ سے. ریٹائرمنٹ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ ریٹائر ہو گئے, آپ کچھ نہیں کرنا. جب آپ کے پاس کوئی ریزن ٹو لیو نہیں ہے, وائے ختم ہو گیا آپ کا, تو سمجھیں کہ آپ یو آر گوئنگ ٹو دا نیکسٹ ورلڈ, آپ اپنی اگلی جنت میں جا کے نا کہیں گے. ایک اور بات جاتے جاتے میں کلوز کرنا چلا جاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نا جو ہمارے جو بل گیٹ کی, اس نے ایک بڑی پیاری کی ایگزامپل دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بل گیٹ ہے یہ رات کو برتن صاف کرتا ہے, یہ ایک عادت ہے. ریزن کیا ہے؟ بیکاز وہ کہتا ہے جب میں برتن صاف کرتا ہوں نا, اس کو فلو آتا ہے اس میں. آپ اپنا دیکھیں گے آپ کس چیز میں فلو میں جاتے ہیں. کہتا ہے اس نازیہ سنیے, اٹس ویری اسٹرینج, بل گیٹ کیا کرتا ہے رات کو سونے سے پہلے اپنے برتن, وہاں ویسی عادت ہے, سارے تو ہوتے ہیں, کوئی وہاں کو ملازم تھوڑی ہوتے ہیں کہ پاکستانیوں کی طرح کہ اپنے برتن آپ کی مائی آگے صاف کرے گی, تو وہ برتن تو دھونے ہیں. بل گیٹ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ اپنے برتن کیوں دھوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں برتنوں کو صاف کرتا ہوں تو وہ میں مینٹلی ڈیٹاکسیفائی کرتا ہوں.
یہ اپنے آپ ڈیٹاکسیفیکیشن، آپ کے مائنڈ کو کلین کر رہے ہوتے ہیں، آپ ریلیف فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک شخص کو نا کسی نا ایک آخری بات آج کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو نا ایک بزرگ آئے تو وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کی شاگردی میں آنا. کہتا ہے اچھا بیٹا برتن دھو. اس نے برتن دھوئے. اس نے بیٹا کیا سیکھا؟ کہتے اس میں کیا سیکھنے والی بات تھی، برتن دھو دیے بس. کہتا نہیں کیا سیکھا؟ کہتا سنو یہ سب سے بڑی لرننگ ہے، دوبارہ دھو. پھر دوبارہ دھوئے. کہتا اب کیا سیکھا؟ کہتا اب سمجھ آئی. کہتا کیا سیکھا؟ کہتا میں نے سیکھا کہ برتن کو صاف کرنا ہو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ کرنا پڑتا ہے. انسانوں کو بھی اگر صفائی چاہیے باہر سے کم صاف کرنا پڑتا ہے. اندر جو دماغ کی جو دنیا ہے، جو خیالات کی دنیا ہے، جو دل کی دنیا ہے، جو ایک اندر، تو اس کو اگر زیادہ صاف کریں گے تو برتن زیادہ صاف ہوگا، کیونکہ وہ پاک جگہ ہوتی ہے. اس میں آپ نے دودھ ڈالنا ہے، آپ اس کو فوڑ نہیں کر سکتے. باہر گندہ بھی رہ جائے تو ایشو نہیں ہوگا، لیکن اندر سے صحیح سارا صاف ہوگا تو بھی آپ اس میں دودھ ڈالیں گے، اس میں کوئی پاک چیز ڈالیں گے، کوئی کھانا پکائیں گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اکی گائے کا مطلب ہے آپ اپنے اندر کو صاف کریں تو پھر آپ کو زندگی کا مقصد بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ شیشہ ہے دل، اس کو جتنا چمکاتے جائیں گے اس کے سامنے والا جو عکس ہے وہ زیادہ صاف ہوتا چلا جائے گا. جتنا اپنے اندر کی سوچوں کے من کے برتن کو صاف کریں گے اتنا ہی آپ کا جو شیشہ صاف ہوگا، اتنا ہی آپ کا اکی گائے کلیئر ہوگا. تو پلیز اجازت، تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو ہے وہ اتنا اچھا بک کا ریویو دیا ہمیں، مجھے اور اعجاز نثار صاحب کو دیجیے اجازت، اور ہم لوگ کل دوبارہ سے ایک اور نئی نیو بک ریویو کے لیے آئیں گے. اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ ہمیں ریویو دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سی کتاب کا ریویو ہمارے سے چاہیے، تاکہ ہم لوگ آج کل کے کانٹیکس میں آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنا، آپ لوگوں تک انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اجازت کو اجازت دیں. اللہ حافظ.